بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسجد کو آباد کرنے کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد کو زمین پر اپنی یاد کے لیے بھیجا، سب سے مقدس مقام بنایا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جہاں دلوں کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ اسلام میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنا ایمان کی نشانی میں سے ہے۔ جو بندہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے یعنی وہاں نماز، ذکر، تعلیم، دین اور خیر کے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مومن کہلاتا ہے۔ یہ عمل اس کے ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد بنانے اور آباد کرنے پر جنت کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، چاہے اینٹ، زمین یا چندہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ مسجد کو آباد کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص قریب رہتا ہے یا مسجد میں آتا جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ یعنی جو بندہ مسجد سے جڑا رہتا ہے وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اور اللہ اپنے مہمانوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل اللہ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں ان کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سایہ، کون سا سایہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہو، یعنی جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے اور نماز کے بعد بھی اسی میں لگا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے خاص سائے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم پر اسے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ یعنی مسجد تک کا راستہ بھی برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسجد میں ذکر، تعلیم اور قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے اور آپس میں سیکھتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ یعنی مسجد کو آباد کرنے کا ایک بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت، درس دین، ذکر اور دعا ہے۔ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی صفائی اور خدمت کرنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ اتحاد، بھائی چارے اور محبت کا مرکز ہے۔ یہاں امیر و غریب، عرب و عجم سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو شخص مسجدوں سے دور رہتا ہے وہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔
یعنی مسجد سے غفلت ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو اس کو آباد کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ مسجدوں کی آبادی صرف تعمیر سے نہیں بلکہ نماز، ذکر، تعلیم، دعا، قرآن کی تلاوت، صفائی اور خدمت سے ہوتی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والا بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے، قبر میں نور پاتا ہے اور قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔